السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق دو طرح کے ہوتے ہیں، عشق حقیقی اور عشق مزاجی۔ عشق حقیقی کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ساری دنیا و اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ عشق مزاجی وہ ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کی شکل، صورت، دولت یا کوئی بھی ظاہری پہلو دیکھ کر ہو، جسے ہم نے اپنی زبان میں محبت یا لو کا نام دیا ہے۔ عشق حقیقی صرف اللہ سے ہوتا ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ بندے کے اندر جتنا عشق حقیقی ہوتا ہے، بندہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ عشق اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، بندوں میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، جس سے وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی محبت کو دل میں ڈالیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں کیسے جائے گی؟ تو جواب آپ کی خاطر خدمت ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور کثرت سے یا دن میں کسی وقت ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں، اور یہ ایک تسبیح ایسی ہو کہ سارے گناہ یاد آ جائیں، ساری تکلیفیں یاد آ جائیں۔ تسبیح پڑھتے جائیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی توبہ معافی تلافی کرتے جائیں۔ پڑھتے وقت اتنی تڑپ ہو کہ ہمارا دل بھی رو دے اور آنکھیں بھی اشکبار ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف 2 قدم بڑھاتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو ہمارا رب اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ یا پھر اگر بندہ اپنے رب کو ایک مرتبہ پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، تو ہمارا رب 70 بار اس کا جواب دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ پکارتا رہتا ہے اور اس کا شمار اپنے محبوب بندوں میں کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ سے کی ہوئی محبت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ ہمیں کیا، ہماری نسلوں کو بھی کامیابی عطا کرے گا دنیا و آخرت میں انشاءاللہ، کیونکہ وہی تو ہے جس نے تمام جہانوں کو بنایا ہے، تو ساری بادشاہت تو اسی کی ہے۔ اور اگر بادشاہ راضی ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مقام ہوگا۔ دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم تدبیریں کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، آؤ میرے بندو، چلے آؤ، لوٹ آؤ، خواہ تمہارے پاس پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہوں، تم ایک بار تڑپ کر کہو گے اللہ مجھے معاف کر دے اور میں یہی معاف کر دوں گا۔ صرف معافی ہی نہیں ملے گی، سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اے میری پیاری عوام، اس شیطان کے فریب کو سمجھیں، یہ ہمیں عشق حقیقی کی طرف سے موڑ کر عشق مزاجی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ ہمیں جنت کی طرف سے موڑ کر جہنم کے دروازے پر ایک دن کھڑا کر دے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اگر آج مر گئے تو کیا ہوگا؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آج کا معاشرہ عشق کے دھوکے میں پھنس کر اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں محبت ہو گئی ہے، جبکہ خاص شخص کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بدسکونی سی ہوتی ہے۔ اگر اس شخص کو ہم نہ دیکھیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اس کے بارے میں سوچ کر بائیں جانب یعنی دل میں عجیب پین ہوتا ہے۔ اس کو یاد کرنے سے یا اس کی بات کرنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس کا نام لینے سے ہماری زبان کو تسلی ملتی ہے۔ اس کو دیکھ کر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ شخص نہ حاصل ہو تو بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ کیا ہم نے سوچا ہے، کیا محبت بدسکونی، بے چینی، بے قلبی یا بغاوت کا نام ہے؟ بسا اوقات تو والدین کی بغاوت کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی بغاوت کرتے ہیں۔ کیا عشق اسی کا نام ہے کہ سب کی محبت، سب کی محنت کو بھلا دیں صرف ایک شخص کی خاطر؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیفیں برداشت کرتی رہی، 3 یا 4 سال تک پوٹی دھوتی رہی،
اپنی نیند کو قربان کیا، اپنی خواہشوں کو قربان کر کے پالتی رہی، ہماری زندگی کا ایک نظام بنایا ہے۔ میری اولاد اس وقت کھانا کھائے گی، اس وقت کھیلے گی، اور یہ وقت اس کے سونے کا ہے، کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ وہ باپ جو گھر سے نکلتے وقت یہ سوچتا ہے کہ شام کو کون کون سے کھلونے یا سامان لاؤں کہ میری اولاد خوش ہو جائے، وہ باپ جو ہمارے بوجھ کو 18 یا 20 بسا اوقات اس سے بھی زیادہ ڈھوتا رہتا ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی رہتی ہیں اور ہماری مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ ایک دن اولاد کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور باپ کا جھکا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ میری جوانی ہے، یہ میرے برسوں کی محنت ہے۔ کچھ اولاد ان کی محبتوں کو نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، اور عشق مزاجی میں گرفتار ہو کر ان کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، عشق مزاجی عشق نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک حربہ ہے، شیطان کی ایک چال ہے، شیطان کا ایک جال ہے۔ وہ ہمارے دل میں کچوکے لگاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں درد ہوتا ہے، وہ ہمارے خیال میں بار بار یہ چیزیں لاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں محبت ہو گئی ہے۔ وہ شخص اگر اس راستے سے گزرے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، شیطان کا سب سے بڑا، سب سے مضبوط جال ہے۔ یاد رکھیں، کہیں اس کے جال میں پھنس کر والدین کی نافرمانی، بے قدری نہ کر بیٹھنا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رضی الرب پھر رضی الوالدی، یعنی ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امتی، اگر ایسا گناہ ہو گیا ہے تو خدارا ابھی وقت ہے، معافی مانگ لو، ورنہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو ان کی اور اللہ کی خوشی کے لیے قربانی دے کر تو دیکھو، اور دل پر ہاتھ رکھ کر بہت زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ انشاءاللہ دل کو شیطان سے، مکر فریب سے حفاظت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہترین عطا کرے گا۔ یاد رکھو، قربانی تو نبیوں سے بھی لی گئی ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربانی دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں آخرت میں اپنے محبوب رسول نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ شاید یہ وقت ہماری زندگی کا آخری وقت ہو، یہی سوچ کر اپنے رب کو اور اپنے والدین کو راضی کر لیں، کیونکہ جائز چیز اللہ کبھی چھینتا نہیں ہے اور ناجائز چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔